ماحول کا مطالعہ حصہ اول جماعت چہارم سبق نمبر 5 گھر گھر پانی۔ گھر گھر پانی۔ ہمیں کون کون سے کاموں کے لیے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے؟ یعنی ہم پانی کا استعمال کن کن چیزوں میں کرتے ہیں، کب ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، کن کاموں کے لیے؟ پینے کے لیے، جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں۔ کھانا پکانے کے لیے، گھر میں جو کھانا پکایا جاتا ہے اس میں بھی پانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نہانے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے بھی ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ کپڑے دھونے کے لیے، کھیتی کے لیے، سب سے ضروری بات کھیتی کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سب کاموں کے لیے ہمیں پانی کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کی ضرورت پینے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، نہانے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، کھیتی کے لیے، ان سب کے لیے ہمیں پانی کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس کے بنا یہ سب کام پورے نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ہر کام کے لیے پانی کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ ان برتنوں کو دیکھیے۔ ذیل کی تصویر میں پانی ذخیرہ کرنے کے برتن دکھائے گئے ہیں۔ انہیں دیکھیے۔ ان میں سے پرانے زمانے میں استعمال ہونے والے برتن کون سے ہیں یہ بتائیے۔ یہ برتن کس شے کے بنے ہوئے ہیں یہ بتائیے، اور پانی کے برتن کو ڈھکن اور ٹوٹی لگانے کے کیا فائدے ہیں، یہ سب بتائیے۔ ہمیں گھر میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے برتن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اسٹیل، پیتل، پلاسٹک کی ٹنکیاں، مٹی کے گھڑے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں پانی رکھتے ہیں۔ ان برتنوں کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ گھر میں پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم پانی کیوں ذخیرہ کرتے ہیں؟ اس کو استعمال میں لانے کے لیے۔ اور گھڑوں میں ٹوٹی ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پینے کے پانی کے لیے احتیاط برتنا۔ پینے کے پانی کے لیے احتیاط۔ صحت کے لیے پینے کا پانی بے ضرر ہونا ضروری ہے، یعنی اس میں کوئی ضرر یا نقصان دہ چیز ملی ہوئی نہیں ہونا چاہیے۔ پینے کا پانی ایک دم صاف ہونا چاہیے۔ پیٹ میں اگر آلودہ پانی چلا جائے تو بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس لیے پینے اور پکانے کا پانی ذخیرہ کرتے وقت ہم خاص احتیاط برتتے ہیں۔ پینے اور کھانا پکانے کے پانی کے برتن ہم ڈھانک کر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی میں گرد اور کچرا نہیں جاتا۔ پانی نکالتے وقت اگر ہاتھ ڈبو دیا جائے تو ہاتھوں کو لگی ہوئی گندگی پانی میں مل جاتی ہے، اسی لیے پانی نکالنے کے لیے لمبے دستے کا ڈونگا استعمال کرتے ہیں۔ پانی نکالتے ہی فوراً ڈھکن ڈھانک دیتے ہیں، لیکن ان برتنوں کو ٹوٹی لگانا پانی نکالنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے، یعنی ان برتنوں میں ٹوٹی لگانا چاہیے، اس سے آسانی سے پانی نکلتا ہے۔ اس طرح پانی خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پانی نکالنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کسی برتن کا پانی اگر ختم ہو جائے تو اسے دوبارہ بھرنے سے پہلے ہم وہ برتن دھو لیتے ہیں۔ ہم ایسی احتیاط برتیں تو پینے کا پانی صاف رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پانی باسی نہیں ہوتا؟
کچھ لوگ گھر میں ایک دن پہلے بھرا ہوا پانی پھینک دیتے ہیں اور دوسرا پانی بھرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پانی باسی ہو گیا ہے، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ پانی پھینک دینا یعنی اچھے پانی کو ضائع کر دینا ہے۔ پانی خراب ہونے پر ہی اس کا استعمال پینے کی بجائے دوسرے کاموں کے لیے کریں۔ یعنی پانی کبھی باسی نہیں ہوتا، اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو دوسرے کاموں میں استعمال میں لے لینا چاہیے۔ ایک پلاسٹک کی بوتل لے کر اس پر 4 سوراخ کیے جائیں اور اس میں پانی بھرا جائے تو کیا ہوگا؟ اس میں سے پانی باہر گرے گا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ ذخیرہ کیا ہوا پانی نلوں کے ذریعے مختلف مقامات پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ سیمنٹ یا پلاسٹک کی بڑی ٹنکیاں گھروں یا بڑی عمارتوں کی چھتوں پر نصب کی جاتی ہیں۔ نلوں کے ذریعے ٹنکی کا پانی عمارتوں کے غسل خانوں اور باورچی خانوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ نلوں کو ٹوٹیاں لگا دی جائیں تو ضرورت کے مطابق پانی لے کر ٹوٹیاں بند کی جا سکتی ہیں۔ اس طریقے سے کسی بھی عمارت میں ایک ہی ٹنکی سے ایک ہی وقت میں کئی جگہ پانی مل سکتا ہے۔ اس طرح آپ کو جو تصویر یہاں دکھائی جا رہی ہے اس میں گھروں پر موجود اس طرح کی بڑی ٹنکیاں عام طور پر لگائی جاتی ہیں تاکہ سارے گھر میں پانی آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ گاؤں میں آب رسانی، تالاب، ندیاں، بند وغیرہ ہمارے پانی کے ذرائع ہیں۔ یہ ذرائع ہمارے گھر سے بہت دور ہو سکتے ہیں، سیدھے وہاں جا کر پانی لانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پانی جیسا ہے ویسا ہی استعمال کے قابل ہے۔ اسی لیے گاؤں کے قریب پانی کا ایک بڑا ذریعہ تلاش کیا جاتا ہے۔ نہر یا بڑی پائپ لائن کے ذریعے پورے گاؤں کے لیے ایک جگہ پانی لایا جاتا ہے۔ یہاں اسے پینے کے لیے بے ضرر بنایا جاتا ہے۔ اسے پانی کی تخلیص کہتے ہیں۔ پانی کو خالص بنانے کے مرکز سے سب لوگوں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ اسے آب رسانی کہتے ہیں۔ اونچائی پر نصب ٹنکیاں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نیچے کی سمت بہتا ہے، پانی نیچے کی سمت بہتا ہے، لیکن اگر پانی اوپر چڑھانا ہو تو قوت لگانی پڑتی ہے، اس لیے کسی مشین کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پانی اوپر چڑھانے کے لیے پمپ استعمال کرتے ہیں۔ پمپ چلانے کے لیے ڈیزل یا بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بجلی کی ایجاد سے پہلے پانی کو خوب اونچائی تک پہنچانا ممکن نہ تھا۔ بجلی سے چلنے والی مشین کا استعمال کر کے پانی کسی بھی بلندی تک پہنچایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے پانی بلندی پر نصب ٹنکیوں میں ذخیرہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے دور دراز واقع شہر اور گاؤں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ پانی کی تخلیص کے مرکز سے تمام گھروں تک پانی پہنچانے سے پہلے کچھ بلندی پر نصب ٹنکی میں پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اس ٹنکی سے ضرورت کے مطابق ایک بڑے نل کے ذریعے پانی چھوڑا جاتا ہے۔ بلندی پر نصب ٹنکی کے نل سے کئی شاخیں نکلتی ہیں۔ یہ شاخیں ٹنکی کے اطراف تمام بستیوں میں پانی پہنچاتی ہیں۔ بستی میں پہنچنے کے بعد ہر شاخ سے ہر تھوڑے فاصلے پر مزید شاخیں نکلتی ہیں اور گھر گھر پانی پہنچاتے ہیں۔ کئی مقامات پر ایک ہی بستی میں 2-3 عوامی نل ہوتے ہیں۔ اطراف کے لوگ وہاں آ کر اپنے اپنے خاندانوں کے لیے پانی لے جاتے ہیں۔ آج بھی کچھ بستیوں میں کنوؤں یا ہینڈ پمپ کا پانی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ پانی پینے سے پہلے اس بات کا اطمینان کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہ پانی بے ضرر ہے۔ کنویں کا پانی بے ضرر نہ ہو تو اسے ابال لینا چاہیے تاکہ صحت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ کئی بستیوں میں ٹینکر کی مدد سے پانی پہنچایا جاتا ہے۔ آئیے یہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اپنے گھر کی ایک خالی بالٹی لیجیے، اسے اٹھا کر اس کا وزن کریے، اس کے وزن کا اندازہ لگائیے، پھر اس بالٹی کو پانی سے آدھی بھر لیجیے، اس کے وزن کا اندازہ کیجیے،
پوری بالٹی کو پانی سے بھر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا سخت محنت کا کام ہے۔ غور کیجیے کہ آپ کے گھر میں روزانہ ایسی کئی بالٹی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اتنا پانی بھرنے کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے۔ پانی کو خالص یا صاف بنانے اور اسے بلندی پر نصب ٹنکی تک پہنچانے کے لیے کئی لوگ مسلسل کام کرتے رہتے ہیں۔ وہاں کی مشینوں کو چلانے کے لیے بجلی یا ڈیزل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر خرچ بہت زیادہ آتا ہے، اسی لیے صاف پانی ایک قیمتی شے ہے۔ اس کا ہم کو کفایت شعاری سے استعمال کرنا چاہیے۔